حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا والصلاة والسلام علی مجلیا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ السلام۔ محترم مکرم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے ٹائٹل سے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی ربیع الاول کی آمد ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سرکار دو عالم، فخر دو عالم، ساقی کوثر، شافع محشر، امام الانبیاء، امام الرسل، ختم الرسل، تاجدار حرم، فخر دو عالم، سرکار دو عالم، انوار دو عالم، ہادی عالم، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، رحمت للعالمین، ابو بکر و عمر عثمان و علی کے استاذ، عظیم سپہ سالار، آقاؤں کے آقا، بادشاہوں کے بادشاہ، یعنی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ ربیع الاول، ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی بہار۔ یہ وہ بہار ہے کہ جس بہار کے آنے کے بعد، جس کے دنیا میں وجود کی بات، پوری کائنات میں بہار پھیل گئی۔ اسی لیے مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، وہ آیا تو ایسا آیا کہ پھر بلندی اس کے قدم چومنے لگی، وہ نیچے سے اوپر کی طرف گیا تو خدا تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام فرمایا۔ اگر وہ اپنے دانت مبارک کا اظہار کرے، خدا تعالیٰ یاسین کہے، اگر وہ اپنی زبان کی حرکت کرے، اللہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ فرمائے، اگر وہ کمبل اوڑھے، خدا تعالیٰ یا ایھا المزمل کہے، جب اس کا ذکر سینے کا آئے، خدا تعالیٰ الم نشرح لک صدرک کہے، وہ گویائی فرمائے تو خدا تعالیٰ ینطق عن الہوا کہے، وہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرے، خدا تعالیٰ حکم دے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ جس عورت سے آپ کا تعلق جڑ رہا ہے یہ عورت پاک ہے، اس پر کسی قسم کا بہتان نہیں، اس لیے کہ نسبت نبی سے مل گئی۔ وہ ایسا آیا، ایسا پھیلا، ایسا چڑھا کہ اس کے شہر کا ذکر خدا تعالیٰ فرمائے، وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اس کے لباس کا ذکر خدا تعالیٰ فرمائے، یا ایھا المدثر، اس کے صحابہ کا ذکر خدا تعالیٰ فرمائے، وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ أَشِدَّاءُ محمد الرسول اللہ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، اس کے صحابہ کا ذکر قرآن فرمائے، أُولَٰئِکَ الَّذِینَ امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ أولئک علی ھدی من ربہم وأولئک ھم المفلحون أولئک ھم المؤمنون حقا۔ وہ ایسا کہ جس کے چہرے کا ذکر قرآن کرے، باتوں کا ذکر قرآن کرے، ایسا اخلاق کا پیکر کہ خدا تعالیٰ اس کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم فرمائے۔ اس کے مزاج کے بارے میں خدا تعالیٰ فرمائے، آپ کی رضامندی، آپ کی رضا جوئی ہمارا بھی مقصود ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایسی شخصیت، ایسی شخصیت، ایسا سپہ سالار، ایسا استاذ، ایسا سپہ سالار اعظم، ایسا استاذ اعظم کہ ابو بکر و عمر بھی جن کے سامنے زانو تلمس تہ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ان کا شہر اتنا عظیم شہر کہ مکہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر، اور مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000
نمازوں کے برابر قرار دی گئی۔ اتنا عظیم سپہ سالار جس کا ذکر، نام کا ذکر اسمہ محمد، جن کے نام کا ذکر محمد الرسول اللہ، جن کی صفات کا ذکر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کی رحمت کا ذکر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جن کے بلندی مقام کا ذکر قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ وہ نبی جن کے بارے میں کسی نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ پھر کسی نے کہا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفلیں کونوں مکان نہ ہوتی، وہ جو امام امم نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا سب اجالا ہوا، کشف الدجی بجمالہ، خصلتیں ہیں سب ان کی اچھی، حسنت جمیع خصالہ، مل کر پڑھو درود ان پر، صلو علیہ وآلہ۔ جن کے مقام کو دیکھ کر، جن کی عزت و عظمت کو دیکھ کر کسی نے یوں فکر بیان کیا کہ یوں تو جو بھی آئے وہ جانے کے لیے آئے، لیکن آپ آئے تو آنے کے لیے آئے۔ اور پھر کہنا پڑا کہ آپ کو دیکھ کر تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ آپ کی شان اقدس، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کا وقار کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا نبی کے اخلاق گرامی کے بارے میں، تو جواب دیا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ میں کیا نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کروں، کانا خلقہ القرآن، یہ سارا کا سارا قرآن یہ نبی کی صفات، نبی کی شان، نبی کی اخلاق، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کی بلندی، نبی کا وقار، نبی کا حلم، نبی کی بردباری، نبی کی صداقت، نبی کی شرافت، نبی کی شجاعت، نبی کی حیا، نبی کی پاک دامنی، نبی کی امامت، نبی کی خلافت، نبی کا انداز، نبی کا مزاج بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرما دیا اگر آپ کے بعد بھی کوئی آئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر کوئی ہم سے محبت کرنا چاہے گا، ہم سے تعلق قائم رکھنا چاہے گا، ہم سے قرب رکھنا چاہے گا، ہماری عبادت کرے گا، ہمارے سامنے سجدہ ریزی کرے گا، ہمارے لیے نقطہ یہ ہے ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیں اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ سے تعلق چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی چاہت چاہتے ہو، خود کو اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہو، خود کو اللہ کا دوست بنانا چاہتے ہو، اللہ کی وفاداری میں آنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت میں آنا چاہتے ہو، اللہ کی مہربانی میں آنا چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، میرے طریقے پہ چلو، میری سنت پہ چلو کہ میری سنت ہی دنیا اور دنیا وما فیہا کی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ اسی کو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تاریخ تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ یہ ایسا نمونہ ہے جو نمونہ نہ پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا، جس پر اللہ نے نبوت کو ختم کیا، رسالت کو ختم کیا، اور نبی نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب نبوت کی حدیں ختم، نبوت عروج پر پہنچ چکی، رسالت عروج پہ پہنچ چکی۔ آپ کے آنے کے بعد، آپ کی تعلیمات کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کی وضاحت کی گئی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آئیے مل کر یہ عزم کریں، نظریہ بنائیں، کوشش کریں ہم اپنے نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے اور سچے امتی ہونے کا ثبوت دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔